آمین جناب بیٹے پکار دے کے لیلا بارا امان اتنا رو غلام پرم کا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئیے بے قدر ہم ہوئے سب طرف بزرگ بھی سب طرف بزرگ بھی پیار کم ہوئے سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی عرب یا سیدہ تمہاری رعیت جاملہ یا سیدہ تمہاری رعیت جاملہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آگے رو جو وقت ہے وہ آگے رو رونے کا وقت ہے سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سے موڑا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ قدسیاں دینے لگے پیامیں عرب شاہ بیروبر گھر آگے بولے آئے کرو کیا میں بے پدا آگے بولے آئے کرو کیا میں بے پدا بابن بوتھوں میں تو مر جاؤں یا علی بابا کا ذوق لے کے گدا بابا کا ذوق لے کے گدا جاؤ یا مدینہ کو دو پیام لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت صبح شام دو چار دن تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دو موج گیا کام ہے تمام رونے کی دو موج گیا کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا ستارے کام مجھے بابا ستارے کام مجھے کیا مدینے سے نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ مطبخ گرم جو ہے گداوان لا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دستوں پا پھیلا دیے گردے پہ ڈونگر جلا جلا پھیلا دیے گردے پہ ڈونگر جلا جلا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کوئی بات تمہار اس وقت کوئی بات تمہارا مزاج بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے بدڑا خدمت کیوں میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نیلا دلا دیا کہ پریشان تھا ان کا نیلا دلا دیا کہ پریشان تھا ان کا
رمضان ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا بطول پاک کا ماتم سرا ہوا شاہی قلق سے دیکھنے والوں کی پڑ گئی مورک کے موبا مردے کے سے کے موبا مردے کے سے ناکی بڑھ گئی میری فاقہ کشمیری نادار مجان اے میری بے دوا میری بیمار مجان کعبے کی آبرو میری سردار مجان اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان میری صابرہ میری ناچار اماں جان ہوئی تو دیکھو تازار تازہ جواب دو میری آن جواب دو میری آن ماں جواب دو مدري شاكم خذ میں ہے گھر میرا منتظر ہو رہے مشتاق منتظر ہو رہے مشتاق کوثر میرا کہتے دلینوں نا ستاؤ مجھ کو مائے زہرا میری نانا ہے بیا مائے زہرا میری نانا ہے بیا میرا بانو کہتی تھی کہ جنگل میں ڈرے گا لوگوں کبھی تنہا نہیں سویا علیہ سے کبھی تنہا نہیں سویا علیہ سے میرا کوئی پوچھتا کیا زندہ تو کہتی بانو 6 مہینے سے بھی کم ڈالی اصغر 6 مہینے سے بھی کم ڈالی اصغر میرا کہتے تھے نہ سوجی مجھے عباس کی لاج لے گئے ہاتھ پکڑ کر علی اکبر لے گئے ہاتھ پکڑ کر علی اکبر میرا کہتا تھا میں جب کرتا تھا شبیر کو خاک کیسی مظلومی سے موت دے سر کیسی مظلومی سے موت دے سر میرا مدري شاكم خلد جب فاطمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا
खबर का अकबर के बाद कौन सा नाज़िर का माल, अब मुझको एक बरस के बराबर एक पर मौताए अब ये शजरे जिंदगी का चलती तो खूब ये जान उनके साथ निकाल दिलों को, ये जान उनके साथ निकाल दिलों को हम सबके बात खल्क़ से जाने को रह गए, सर पीटने को अश्क बहाने को रह गए, इस नौजवान का नाम उठाने को रह गए, इस नौजवान का दाम उठाने को रह गए, तेरी में हाथों रे खाने को रह गए। बेटा का खबर जो दमे इंतकाल ले, इतना नहीं कोई के गिरो तो संभाल, इतना नहीं कोई के गिरो तो संभाल ले। नागा तुम्हें लाशें बिसर जा पड़ी नजर, चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बैरोबार, सोते हो क्या धरे हुए रुखसार का अकबर उठोगे घोड़े से गिरता है पिता, बोले पितर को नींद में कुर्बान आपके, आओ नमाज अज़्र पढ़ो साहिबा, नमाज़ अज़्र पढ़ो साहिबा के आवाज़े नामदार तराई से उठ्या, फूकता है कल्ब, जल रहे हैं सब जिगर के गाँव, छिड़को मेरी ज़रा बाजो, पानी कहीं से बाहर चलते हुए अदम ये मुसाफिर से मिलते जा की तुमको नींद है, शबीर क्या करे, मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे, मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे। चिल्लाती थी अरे मेरा भाई है किस तरह, लूटी हुई अली की कमाई है किस तरह, दरिया किधर है मुकद्दरा, ये किस तरह दरिया किधर है मुकद्दरा, ये किस तरह सोने की जाओ से पाई, ये किस तरह ताते हैं ज़मीं के फलक की सताई
مرتضی سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائے گا اٹھی تو دیکھنے سے بازار اپنے بھائی اٹھی تو دیکھنے سے بازار اپنے بھائی کا ہائے 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 صلوات پر محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العدل ولا يقضي حقه المستحيلون وترى الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العاملين قال ابا عبداللہ صادق علیہ السلام نحن عین الحیات فمن شرب عین الحیات فقد احیا اللہ دائما صلوات عزیزان گرامی یہ حدیث بڑی عجیب ہے کہ نحن عین الحیات فمن عرفنا وتولانا فقد شرب عین الحیات کہ اہل بیت فرما رہے ہیں ہم آب حیات ہیں بلکہ فرما رہے ہیں عین الحیات کہ ہم زندگی کا چشمہ ہیں فمن عرفنا پر جس نے ہمیں پہچان لیا وَتَوَلَّانَا اور ہم سے محبت کی فقط شریبہ عین الحیات اس نے زندگی کا پانی پی لیا اب اسے آب حیات کی ضرورت نہیں ہے ہماری محبت ہماری معرفت ہی آب حیات اب غور کریں کیسی کیسی حدیثیں مطالعے میں آتی ہیں جو عموماً پڑھی نہیں جاتے ہیں کیونکہ ایک مطالعہ خاص ہے اور ایک مطالعہ عام کتابیں 14 ستارے اور دیگر کتابیں اس طرح کی مل جاتی ہیں تو اس کا الگ لیکن نوادرات اور جواہرات فضائل مولانا کی تلاش تو یہ جو جواہرات کی تلاش ہوتی ہے در نایاب کی تلاش ہوتی ہے تو اس میں مل ہی جاتا ہے تو یہ مجھے ملا یہ کتاب ہے شرح فضائل اہل بیت اطہار شرح الاخیار فی فضائل اہل بیت اطہار یہ لکھی ہوئی ہے حضرت علامہ محترم واجب الاحترام حضرت ابو حنیفہ کی اس کی ہے حضرت ابو حنیفہ اب لوگ چوکے گئے حضرت ابو حنیفہ علی اللہ مقامہ و رحمۃ اللہ علیہ
کیونکہ ایک ابو حنیفہ نام اتنا مشہور ہے، کیا کہنے کیا اس کہنے نام کے آگے اگر رحمت اللہ علیہ کہے تو بالکل مجموعے میں سناٹا ہو جائے۔ کیا ایک نام کے کئی لوگ ہیں، موافقین بھی ہے، مخالفین۔ صحیح۔ اور یہ جو ہے ابو حنیفہ، یہ 363 ہجری میں ان کی وفات، 363۔ وہ جو ابو حنیفہ ہے جن سے منسوب سب حنفی ہیں، وہ 150 ہجری یعنی چھٹے امام کے دور میں ہے، بلکہ شاگردی کا بھی دعویٰ ہے اور لوگوں نے لکھا بھی کہ ان کے شاگرد رہے۔ یہ جو ابو حنیفہ ہیں، اور ان کا پورا نام بھی وہی ہے، کنیت بھی وہی، محمد بن نعمان، ابو حنیفہ کنیت، وفات 363 ہجری، بالکل غیبت سے قریب قریب۔ اور یہ اپنی کتاب شرح الاخیار فی فضائل اہل بیت اطہار میں وہ حدیث لائے ہیں سند کے ساتھ کہ جو عام افراد نہیں لا پائے۔ ان کی کوشش تھی نوادرات کو جمع کرنا اور وہ فضائل لکھے جائے جو ان سے پہلے کم ہی لکھے گئے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بولنے والا وہ ہے کہ جو ضامن جنت بھی ہے، معصوم بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے، روح عبادت بھی ہے، دلیل ایمان بھی ہے، حجت کبریا بھی ہے۔ کیا کہنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں آب حیات۔ اب آب حیات پہ تو بڑے افسانے ہیں، بڑے بڑے سنت، بڑے بڑے سادھو، بڑے بڑے فقیر چلے کیے، جنگل و جنگل پھرا کی آب حیات مل جائے۔ اور ادھر آل محمد کہہ رہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی آل محمد، ہم ہی آب حیات ہیں، ہم سے متصل ہونا، ہمیشہ کی زندگی پا لینا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیوں؟ کیا کہنے قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ادھر قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز کو فنا ہے، ادھر امام فرما رہے ان اللہ خلقکم للبقاء ولا انتم للفنا۔ ایک خاص میٹر ہے، مولا فرما رہے ہیں اللہ نے تم کو فنا کے لیے نہیں بنایا، وہ کل میں تم نہیں آتے۔ کیا کہنے یا علی، کل ہے، کل من علیہ فان، مگر اس کل سے تمہارا تعلق نہیں، کیونکہ ہر قانون میں ایک ایگزیپشنز ہوتے ہیں، ہر قانون میں قاعدے میں مستثنیات ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے کل میں سب ہیں مگر تم نہیں ہو۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ جیسے معصوم نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ ڈر گئے لوگ، مولا 50,000 سال، کمر برابر پسینہ، سینہ برابر پسینہ، پسینے میں غرق ہوں گے، یوم یفر من ابی واخی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باپ سے بیٹا بھاگے گا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ تو گھبرا گئے لوگ، 50,000 سال۔ ایک دن ذرا سا بور ہو جاتا ہے تو آدمی اے سی میں رہ کے بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور محشر کی دھوپ چلچلاتی اور زمین سخت، اور پھر 50,000 سال کا دن۔ جب مولا یہ بیان کر رہے تھے تو چہرے کچھ پریشان تھے چاہنے والوں کے، تو مولا نے کہا تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ کیا کہ آپ سے تفسیر سن کے قرآن کی آیت اور تفسیر سن کے کا بات مکمل نہیں ہوئی، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا کہنے یا علی، ہمارا کوئی تعلق نہیں یا علی۔ تاکہ تمہاری مثال حساب کتاب کی یوں ہے جیسے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور ایک ثانیہ میں تم نے دیکھا کہ غروب ہو گئے، اسی طریقے سے تمہارا حساب کتاب ہمارے ساتھ ہوگا۔ تم ہمارے ساتھ رہو گے، عرش کے سائے میں رہو گے، ہماری نورانیت میں رہو گے، ہماری رحمتوں میں رہو گے۔ اور اللہ نے اس لیے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو جو جس امام کا اس دور میں ماننے والا تھا، اس عہد میں، اس دور میں ماننے والا تھا، اس دور میں جو گزر گیا، ہر وہ انسان اپنے دور کے امام کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ تو اب تم لوگ میرے فرزند کے جب ظہور کے وقت سے، غیبت سے لے کے ظہور تک تو اس کل سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کیا
تمہاری مختلف کیٹیگریز ہیں، تمہاری مختلف قسمیں ہیں، تمہاری انواع ہیں، اقسام کا مولا اس میں جو سب سے اعلیٰ ہے، صدی کی تفسیر جس کو کہتے ہیں، صدی کی قرآن کی تفسیر جو 100 سال میں کہتے ہیں نہیں لکھی گئی، وہ ہے تفسیر میزان۔ اس کی تعریف میں علماء نے یہاں تک کہا کہ 100 سال میں ایسی تفسیر نہیں لکھی۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت کی تفسیر میں آقا محمد حسین طباطبائی حدیث لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، پہلے کل سے آپ علیحدہ ہو گئے، آپ کی طینت، آپ کی تخلیق، آپ کی فطرت سب سے علیحدہ ہے۔ لوگوں کی طینت الگ ہے، کہا ہمارا شیعہ فاضل طینت سے بنا، ہم جہاں یہ وہاں، ہمارے جلو میں، اس سے ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، نہ اس کو کوئی ہم سے الگ کر سکتا ہے۔ تو سب آپ کی سنی ہوئی چیزیں۔ اب اسی سے جوڑ کے جب امام سے پوچھا گیا مولا اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آب حیات جو پی چکے ان کی بات، کیا کہیں، کیا مضمون تو وہی ہے جہاں سے کہیں، اور تسلسل بھی وہی ہے۔ کون ہے؟ تو امام فرما رہے، کیا پوچھا مولا آپ کے شیعوں میں اعلیٰ قسم کون ہے؟ کہا ہمارے شیعوں میں اعلیٰ قسم کروبین۔ کروبین، یہ کروبین کیا کہ فرشتوں کی ایک اعلیٰ قسم ہے، وہ سب ہمارے شیعہ ہیں۔ تو جب موسیٰ نے ایک سوال کیا اللہ سے، تو اللہ نے کروبین میں سے ایک فرد کو حکم دیا کہ تو اپنی نورانیت ظاہر کر۔ وہ کروبین کا ایک فرد جو ملائکہ کی اعلیٰ قسم ہے وہ آیا اور طور پہ آ کے اس نے اپنی تجلی دکھائی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے علماء کا قول نہیں ہے، یہ قول مولا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کے شیعہ، جس کے نورانی شیعہ کی ایک شعاع زمین پہ آئے تو موسیٰ بے ہوش ہو جائے۔ اب سوچو کہ جس کا وہ شیعہ ہے اس امام کی عظمت نورانی کیا ہوگی، کیا کہنے، بے شک بے شک۔ یہ کون ہے؟ یہ جس کی پیدائش، جس کی ابتدا اور انتہا نورانیت سے، ان کے اجسام نورانی۔ اب پوچھا گیا مولا پھر اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے بعد وہ آتے ہیں جن کے ساتھ مادی جسم ہے، ان کا دل نورانی ہے۔ ارے کیا کہنے، کیا کہنے، دل جو پورے وجود سے نورانی ہو وہ فرشتہ ہے، اور فرشتے کی اعلیٰ قسم میں کروبین ہے، یہ ہمارے شیعہ ہیں جو ہمارے چہرے کے نور سے بنے۔ اور جو جس کی علت ہوتا ہے، جو جس کا معلول ہوتا ہے اور جو جس کی علت ہوتا ہے وہ اس کے لیے تڑپتا ہے کہ مولا ہم آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، کہ تمہارے بھائیوں کا بھی یہی حال ہے، تم سے زیادہ تڑپتے، جن کو نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ نفس ہے، نہ گھر ہے، کچھ نہیں ہے، انہیں صرف ہمارے چہرے کی طلب ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ نے کہا ان الملائکۃ لیشتاقون الی رؤیت علی ابن ابی طالب کما تشتاق الوالدۃ المشفقہ الی باردۃ الشفیق۔ فرمایا کہ یاد رکھو ملائکہ علی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ایسے ہی تڑپتے ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں، جس طرح ماں کا شیرخوار بچہ اپنے ماں کے چہرے کے اجل ہونے پہ روتا ہے، نظر آنے پہ جو ہے محبت سے خاموش ہو جاتا ہے، یہ حال ملائکہ ہے۔ کیوں؟ تو کہا ان الملائکۃ خلقا بے نور وجہ علی بن ابی طالب، کیونکہ فرشتے علی کے جبین نور سے پیدا ہوئے، تو جو جس کی علت ہوتا ہے وہ اسی کا قرب چاہتا ہے۔ اس کی پہلی منزل میں وہ ہیں۔ اب تمہاری منزل یہ ہے کہ تمہارا دل ہماری نورانیت سے بنا ہے، لہذا جب ہمارا ذکر چھڑ جاتا ہے تو تمہیں جسم کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، تمہارے بدن سے خوشی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن تمہارے دل میں ہمارے فضائل سن کر ایک طرح کی خنکی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم زندہ ہو، تم نے آب حیات کی۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔
شرط کیا ہے؟ پہلے ہماری معرفت. معرفت سب سے مشکل چیز ہے. ان کی معرفت اور ہم. اللہ کیا بات. اللہ اینا سریا اینا سرا، کہاں فلک اور کہاں زمین، کیا کہیں. اور کہاں زمین کی تہ اور کہاں سریا کی چوٹی. کیا تعلق سے نسبت خاک ربا علم پاک. خاک کو پاک سے کیا نسبت ہے؟ جہاں ہماری انتہا ہم ممکن ہے، ہم ایک پاسبل ایگزسٹ مانا جائے اس کو، یعنی کہ ایک ممکنہ وجود ہے جو ہے اور ابھی نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ میں ایک لمحہ سے زائد تیر نہیں سکتا، وہ ایک لمحہ بھی شاید گزر گیا ہوگا. تو یہ ہمارے انفاس جو ہے، ہمارے سانس کی جو رفتار ہے، یہ مراحل فنا کو طے کر رہی ہے. صحیح. ہم لوگ فنا کے سفر میں ہیں. کب تک؟ جب ان کی محبت اور معرفت سے دل میں ٹھنڈک محسوس نہ ہو تو ہم منزل فنا میں ہیں، راہ فنا میں. اور جب ان کی محبت کی ٹھنڈک دل میں محسوس ہو رہی ہے تو پھر فنا پیچھے اور ہم آگے. ارے کیا بات ہے، کیا کہنے. اور جو فنا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ مر کے مسکراتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. فنا جس کے آگے ہو وہ موت کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے. لیکن مولا فرماتے جو ہمارا چاہنے والا ہے، ہماری زیارت کرتا ہے تو خوشی سے رو دیتا ہے. کتاب کافی میں موجود ہے کہ اس کی آنکھ کے نیچے آنسوؤں کے قطرے نظر آتے ہیں. یہ علامت ہے کہ اس نے ہماری زیارت کر لی. اور ایمان کی نگاہوں سے کہ زیارت سبھی کرتے، کوئی پہچانتا کوئی نہیں پہچانتا. اگر پریشان چہرہ مر رہا ہے تو مولا کو پہچانا ہی نہیں، اور اگر خوشباش چہرہ ہے، لبوں پہ تبسم ہے، بعد ایسے ایسے چہرے نظر آتے ہیں میتوں کے، لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا مسکرائے ہی نہیں تھے، مسکراتے ہوئے چہرے میتوں. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ موت سب کے لیے فنا کا نام ہے، ہمارے لیے بقا کا اعلان ہے. کیونکہ مولا ہمارے آگے اور ہم نے انہیں پہچان لیا. علی کا آنا کمال نہیں ہے بالی پر، تمہارا پہچاننا کمال ہے. کیا کہنے زبان، کیا کہنے. ان کے اختیار کو مت دیکھو کہ وہ کیسے ہر ایک کے سرانے پہنچ جاتے نا. تم اس کو اپنا کمال سمجھو کہ زندگی بھر تم نے اس پونجی کو بچائے رکھا جو موت کے وقت کام آ گئی. کیا بات ہے، کیا کہنے. وہ ہے دیدار مرتضیٰ، وہ ہے حیدر کرار کی زیارت. اور یہ اصل میں یہی وہ آب حیات ہے کہ موت کے مراحل میں بندہ مسکرا رہا ہے، جیسے کوئی تپتے صحرا میں پیاسا موت کے مراحل سے گزر رہا ہے. بس اب پڑا اور اچانک اسے پانی مل جائے تو پھر اسے ضمانت مل جاتی ہے، اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا، پانی میری زندگی ہے. اسی طریقے سے جب روح حیدر سامنے آ جائے، ضمانت ہے اب زندگی شروع ہوئی. کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے. یا علی، یا علی، یا علی. اور اس پہ جتنا شکر کرے کم، جس پہ جتنا شکر کرے کم. سرکار دو عالم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پالنے والے میں تیری شکر کا پیغام کیسے پہنچاؤں. انسان کا اپنا پوری صحت مند جسم سب کچھ تو نے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہیں، تو شکر کیسے ادا ہو. نعمتیں کثرت سے الحمدللہ کہہ دیا شکر ہو گیا. وہ شکرانہ تیری بارگاہ میں جو کیا جائے تو دل مطمئن ہو جائے کہ آج میں نے شکر ادا کیا. یہ تو ایک ہلکے الفاظ ہے زبان پہ، الحمدللہ، وہ بھی تیرے دیے ہوئے. اس میں بھی بندے کی عاجزی ہے کہ وہ تیرا شکر اپنے لفظوں میں بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ بھی تو نے سکھایا. یعنی ابدیت اس کا نام، بندے کی عاجزی کا نام. اتنا عاجز کہ اس کی تعریف بھی اس کے لفظوں میں کرے، اس کے پاس کچھ نہیں. زبان ہے تو اس کی دی ہوئی، طاقت ہے تو اس کی دی ہوئی، زبان میں حرکت ہے تو اس کی دی ہوئی. پھر تم نے کیا کیا؟
سرکار دو عالم کے اس جذبہ ابدیت کو اور بندگی کے عاجزی کے اس تموج کو جب قدرت نے دیکھا تو کہا میرے حبیب کیا چاہتے؟ کہا میں اپنی امت کے لیے ایسا شکرانہ چاہتا ہوں کہ جس شکرانے سے تو راضی رہے، تو راضی ہو جائے کہ اب میرا شکریہ تو نے ادا کیا۔ وہ پالنے والے تیرے سوا مجھے کون بتائے؟ کہا میرے حبیب اگر تم چاہتے ہو کہ کسی شکریہ پہ میں مکمل راضی ہو جاؤں کہ اب تو نے شکر ادا کیا تو تمہیں چاہیے کہ میرے ولی علی کے فضائل کی تبلیغ کرو اور لوگوں سے کہو کہ جس نے علی کی فضیلت کو بیان کیا اور جس نے تسلیم کیا، حق تو یہ ہے کہ اس نے میرا شکر ادا کر دیا۔ یعنی فضائل حیدر کرار اللہ کے شکر کا نام ہے، اور جو فضائل سے دور ہے وہ اللہ کا کبھی شکر اس نے ادا کیا ہی نہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ، کیونکہ یہ جو تسبیحات ہے تسبیحات زہرا، یہی سارے ملائکہ کو تسبیح کی ہے، اہل بیت نہیں۔ اب تم اہل بیت کے فضائل بیان کرو تاکہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ اس کا تشکر مکمل ہو جائے، اس کا شکریہ مکمل ہو جائے۔ اور اگر یہ ہو گیا تو تم نے آب حیات کو پیا ہے۔ اور آدمی ذرا پانی بڑا اچھا ہو تو پیاس بجھنے کے باوجود پینا چاہتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، خواہش نہیں مرتی۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ وقت ہو گیا، ٹائم بڑھ رہا ہے، باہر کام ہے اور مجلسیں ہیں اور جشن ہے، کئی جگہ جانا ہے۔ ارے اللہ کو ٹائم کم ملا، اور سن لیتے ہیں، اور یہ تو زدنی بیان ہے۔ مولا اپنے فضائل بیان کرتے تھے، سلمان کہتے تھے زدنی بیان، مولا اور بیان کیجئے۔ مولا جہاں یہ اور پہ فل اسٹاپ لگ گیا وہ تمہاری حد ہے، علی کے فضائل کی حد نہیں ہے۔ کیا کہنے، بے شک وہ تولانا کی منزل، فمن عرفنا و تولانا، صرف ہم سے معرفت نہیں، ہمیں ٹوٹ کے چاہے، اجا ہمیں ٹوٹ کے چاہے گا اس کی کیفیت کا عالم عجیب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ صلاتن دائمون کی منزل میں ہوگا، ہمیشہ نماز پڑھنے والا، صلاتن دائمون، ہمیشہ نماز پڑھیں گے، کوئی بیوی ہے، بچے ہے، جسمانی روحانی ہر طرح کی ضروریات معاشیات سب کچھ لگی ہوئے تو ہمیشہ نماز کا ہوگی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ پوچھا گیا معصوم سے مولا کہ ہمیشہ کی نماز کیا ہے؟ کیوں؟ کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے صلاۃ دائمون۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا اس صلاۃ دائمون سے مراد ہم سے محبت کرنا ہے، نحن الصلاۃ، ہمیں وہ نماز ہے کہ جس کی محبت ہمیشہ دل میں تیرے رہے گی تو تیرا چلنا رکوع ہے، تیرا بیٹھنا سجود ہے، تیرا کھڑا ہونا قیام ہے، تو عبادت کے دائرے سے نہیں نکلے گا۔ ہماری محبت جب تیرے دل میں ہو، معرفت ہو، ولایت ہو، تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر ہو جائے گی۔ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ عبادت یعنی معرفت، فمن عرفنا و تولانا کی منزل ہے، ہم سے معرفت اور ہم سے جو تولا ہے یہ مقصد حیات کو پورا کر دیتا ہے، یہ آب حیات ہے۔ اگر یہ چھوٹا حیات ختم ہو گئی، یہ باقی ہے تو موت گزر جاتی ہے، زندگی بچ جاتی ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ یا پھر یہ کہو کہ موت کی شکست کا نام ہے آب حیات، یعنی محبت ہے۔ کیا کہنے، یہ خاص قسم کی جو محبت کا پیغام اہل بیت نے پہنچایا، اور اس محبت کے سانچے میں جن کے دل، جن کی دماغ اور جن کی روحیں ڈھلی سرشار ہوئی، ان کے لیے دنیا یہ انا اور ساری چیزیں ہیج بن کے رہی، کچھ نہیں۔ ان کی محبت اور ان کی معرفت اور ان کے کلمات اور ان کے فضائل میں کھو جانے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے پانے یا پانے کے لیے دوڑ دھوپ میں کچھ نہیں۔ بے شک، بے شک۔
یہ ایک میگنیٹک پاور ہے محبت. جیسے شمع جلی پروانہ آ گیا, کہاں تھا پتہ نہیں. ایسا ہی ذکر علی ہوا اور چہرے بحال ہو گئے. کیا کہنے. نہ باڈی میں تھکن محسوس ہو رہی, نہ سر میں درد ہو رہا, نہ موسم کا اثر ہو رہا. پوری توجہ سے ذکر اہل بیت میں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قلبی اور ذہنی یکسوئی جب مل جاتی ہے, روحانی سکون میں بندہ اتنا سرشار ہو جاتا ہے کہ بدن کی تکلیف کافور ہو جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے, درد ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے تولانا. اب اس تولانے کی کچھ اور منزل ہے. بقدر ایمان, جس کا جتنا ایمان ہے اتنا اس کا امتحان ہے. امتحان مال کے ذریعے, امتحان گھر کے ذریعے, امتحان گھر والوں کے ذریعے, امتحان رشتوں کے ذریعے, امتحان دوستوں کے ذریعے. جتنا ایمان اتنا امتحان. جہاں امتحان ختم سمجھو ایمان ختم. کیوں؟ مولا نے فرمایا کم سے کم کسی نے تم سے آگے کا برا کہہ رہا ہے اور تمہیں تکلیف ہو گئی تو تمہارا درجہ بڑھ گیا. اکثر ہوتا ہے ایک آدمی صدقات, خیرات, حقوق سب ادا کر رہا, لیکن پھر بھی کوئی اسے برا کہہ رہا ہے تو کہا اس پہ خاموش رہے تاکہ تیرا درجہ بڑھ جائے. کیا بات ہے, کیا کہنے. اگر کچھ گناہ تھا تو ختم ہو گئے, اور اگر گناہ تھا ہی نہیں سب ختم ہو گیا, اب تو نیکی نیکی ہونا ہے. اب کیوں برین ٹارچر ہو رہا؟ کہا کہ اب یہ ہماری معرفت کے سبب ہے. اب تو دھیرے دھیرے ہماری معرفت میں جتنا بڑھے گا دنیا ستائے گی. پرچہ پہلے ہی اوٹ کر دیا مولا نے, ہمیں چاہتے ہو مصیبت کی چادر اوڑھ لو. یہاں چھپا ہوا کچھ نہیں. کیا کہنے. صحیح. یہاں چھپا ہوا کچھ بھی نہیں. اور جتنا تولا شدید ہوگا اتنا ہی ان کے دشمنوں سے تبرہ شدید ہوگا. دو برابر کے مصرے. کیا بات ہے. کوئی کم ہے نہ کوئی زیادہ. تولا جتنا شدید ہوگا تبرہ بھی اتنا شدید ہوگا. کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی معرفت کے باب میں جس میں تبرہ نہ. کوئی ایسی زیارت نہ ملے گی جس میں تبرے کا لفظ نہ پایا جائے. کیوں؟ تبرہ ہے ثبوت محبت. سیدہ کے فضائل سب جانتے, مولا کے فضائل پوری امت جانتی ہے. وہ دشمن کو نہیں پہچانتی. کیا کریں. دشمن کون ہے؟ پھر کیوں کہا رسول اللہ نے کہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے. یا رسول اللہ, آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے معاذ اللہ آپ کی بیٹی کو اذیت تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کوئی ایسا منظر آنے والا ہے جس کی خبر نبی غیب دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا, تو پہلے سے تمہید باندھی جا رہی ہے. میری لختے جگر کو تکلیف دی جائے. یہ اگر ناراض ہو جائے تو میں بھی ناراض ہوں. بس ایک حدیث, ایک آیت, بات تمام. کہ جس نے زہرا کو تکلیف دی یہ تکلیف دی. اور اللہ کرے اللہ جینا یوزونا للہ و رسولی لا نام اللہ فی دنیا ولا. جس نے اللہ اور رسول کو تکلیف دی اس پہ دنیا میں بھی لانا آخرت میں بھی لانا. سورہ حجاب مختصر بات تمام. یعنی جو انہیں تکلیف اس نے اللہ کو تکلیف دی. اللہ باڈی نہیں ہے تو اللہ کو تکلیف کیسے. یہ دیکھیے یہ ان کا مقام معرفت ہے. چونکہ یہ مخصوص فی ذات اللہ ہے. یہ مخصوص فی ذات اللہ ہونے کی وجہ سے آٹھویں امام نے فرمایا, سرکار نے فرمایا, سرکار سلطان خراسان نے فرمایا کہ اسے اذیت نہیں ہوتی مگر اس نے ہم اہل بیت کو ہمارے دلوں کو چن لیا ہے. جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف کہہ رہا. جسم نہیں رکھتا مگر ہمارے جسم کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہہ رہا ہے. وہ ہماری رضامندی کو اپنی رضامندی کہہ رہا ہے. یہ ہمارے غضب کو اپنا غضب کہہ رہا. یہ وہ مقام ہے جس سے نیابت پروردگار کہتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. زیارات میں آپ پڑھتے کہیں کہیں آپ کو مل جائے گا. مفاتی میں زیارات امیر المومنین ہے. میں امیر المومنین کی زیارت میں سلام ہو آپ پر جو اللہ کے قائم مقام. کیا کہنے.
اللہ کے قائم مقام، اللہ کے لیے کوئی کرسی ہے نہ باڈی ہے، کوئی قائم مقام مانوی طور مادی طور پہ نہیں کہ میں ممبر سے اترا کوئی آ کے بیٹھ گیا وہ قائم مقام ہوا نہ، یا مانوی طور پر اے پروردگارا تو نظر نہیں آتا لیکن نظر آنے کے لیے تو نے اپنے مظہر کو بھیجا. اب جو جو جلوے تیرے اندر ہے جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے ان تمام جلووں کا آئینہ تو نے حیدر کو بنا دیا کیا کہنے تاکہ ان کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے اور توحید بھی محفوظ رہ جائے. کیا کہنے کیا کہنے کیونکہ یہ مقام توحید بھی ہے، مظہریت، مقام تنزیہ بھی ہے. اللہ کی شان تنزیہ اپنی جگہ پر ہے مگر اپنے مظہر کو آگے کر دیا. اللہ تو اذیت سے پاک ہے، جسمی نہیں نکتا کا حیدر ہے، یہ میرا ولی ہے، علی کی جگہ علی ہے مگر بلا تشبیہ، کسی تشبیہ کے سوا. تو تم اسے پہچان، اس کی معرفت میری معرفت، اس سے محبت مجھ سے محبت، یہ 14 سے محبت ہم سے محبت، اور ان 14 کے دشمنوں سے دشمن. جب ان کا پیغام پہنچا تو ان کے دشمنوں کے بارے میں بھی بتاؤ لیکن سنبھل کے، تہذیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، حوالے کے ساتھ. ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ. سب نے اس پہ تو پوری کتاب ہے، عبدہ یمانی کی کتاب اب اردو میں آ چکی ہے ترجمہ ہو کر، لکھنے والا بھی سنی عالم ہے، ترجمہ ٹرانسلیٹر بھی اہل سنت. کتاب ہی کا نام ہے اپنے بچوں کو علی کی محبت سکھاؤ. یہ حدیث ہے. علامہ عبید اللہ امرت سری، محب الدین طبری، اس نے عربی میں، اس نے اردو میں، سب نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ. تہذیب الاسلام کھولیے، بچوں کی تربیت میں حدیث آپ کو مل جائے گی. پانچویں امام فرما رہے اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ. مولا کیسے کہا انہیں ہمارے جب علی کے فضائل پڑھ کے سناؤ اور تربیت کرو کہ جب فضیلت سنو تو چہرہ بحال رہنا چاہیے. یہ تولانا کی تمہید، یہ تولانا کا اسٹیج، مگر تولے کا ثبوت ہی ان سے محبت کا ثبوت ان کے دشمنوں پہ لعنت. لعنت شخص کی وجہ سے نہیں، کردار کی وجہ سے. انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ عربی ہے، مجمی، کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں. درمیان میں میزان کون ہے؟ وہ میزان ہے جسے اللہ نے ممکن و واجب کے درمیان میں برزخ کبریٰ حرف مشدد بنا دیا کہ جو ممکن اور واجب مل ہی نہیں سکتے. ممکن اور واجب کے درمیان میں جو برزخ بنایا ہے، جو ذریعہ بنایا ہے، جس کو وسیلہ بنایا، اللہ سے لیتے جا بندوں کو دیتے جا. تو اس برزخ کبریٰ کا نام، اس حرف تشدید کا عمل کرنے والی ذات مقدس کا نام ہے اول مخلوق. اسی کا نام ہے لوح، اسی کا نام ہے قلم، اسی کا نام ہے اول عقل، اسی کا نام ہے عقل فعال. یہ ممکن نما واجب ہے، یہ ممکن نما واجب ہے. یہ بشری صورت میں بشر نہیں، ان کا ظاہر بشر ہے، ان کا باطن کیا ہے؟ ہیکل توحید. نحن اسرار اللہ الموجودی فی حیاکل البشریہ، ہم اللہ کا راز بشری شکل میں ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا پوچھ لیں. بھائی جبرائیل ہے، جبرائیل جب بشری صورت میں آتے تھے تو سرکار دو عالم کے پاس دہیہ ابن کلبی صحابی کی صورت میں آتے اور دہیہ کو دیکھ کے رسول اللہ مسکراتے. دہیہ ابن کلبی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں، پروردگار کا لاکھ لاکھ میں شکر کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں. کہا تیرے طرف مسکرانے کا سبب تو نہیں ہے. کیا کہنے کون ہے؟ چلیے اس بہانے رحمت للعالمین کی نظر رحمت تو مجھ پر پڑ رہی ہے. کیا میں تجھے دیکھ کے اس لیے مسکراتا ہوں کہ اللہ نے جب کبھی جبرائیل کو یہاں بھیجا ہے تو تیری صورت میں بھیجا ہے. تیری صورت. اچھا جو دہیہ ہے وہ دہیہ ہی رہے گی، وہی بشر.
اب جبریل داہیہ کی شکل میں آ جائے تو داہیہ کی حقیقت جبریل میں نہیں آ جائے. وہ داہیہ جیسے نظر آنے میں ہے، حقیقت میں داہیہ اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ سید الملائکہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو 14 بشری صورت میں آئے تو بشر کہنے کے لیے، صورت کی جان پہچان کے لیے، صورت شناسی کے لیے بشریت کا لباس رہا، حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں جو وہ ہیں کیا ہے، جب تک وہ نہ بتائے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے حقیقت. ویسے ابدیت ہے، ابدیت کی اعلیٰ منزل کہ جو سب سے حد آخر ہے وہ ابدیت، جس کی ابدیت پہ معبود ناز کرے وہ ان کی ابدیت. وہ سجدہ کہ جس پہ مسجود ناز کرے وہ ان کے سجدے. بے شک بے شک. تو ان سے اگر تولا ہے تو ان کے دشمن سے، کیونکہ آج مختلف مقامات پہ اب گئے، دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہوا، اللہم صلی اور یہ دسترخوان صرف اس خوشی میں کہ جناب سیدہ جس سے عمر بھر ناراض رہی، جنازے میں آنے سے روکا، اس میں سے ایک دنیا سے جو گیا ہے وہ اس مسرت کا دسترخوان. ہمیں کسی اور سے کیا ہے، لیکن یہی ہے اس بہانے اہل بیت کے نسبت سے دسترخوان بھی ہو جائے. خوشی کا یوں اظہار کرو کہ امام حسن کا دسترخوان لگا دو، مومنین کو کھلا دو، اور باطن میں اس کے کسی کی موت کے اوپر کسی پہ لعنت پردے میں ہے اور کسی کا دسترخوان رحمت نظر میں ہے. کیا کہنے سارے فضائل اہل بیت کے فضائل ادھر چھو، اہل بیت کے القاب یہاں دیکھیے. لعنت کس لیے کہ علی جیسے صدیق اکبر، علی کا لقب صدیق اکبر، القاب چرانے پہ لعنت. اہل بیت کی رسول اللہ کی جگہ بیٹھ کر اہل بیت کا خمس نہ دیا، اس پر رسول اللہ کی جگہ بیٹھے سیدہ کے دعوے کو جھٹلایا، اس پر لعنت. لعنت کی وجہ کیا ہے بھائی؟ ابن جدعان کے دسترخوان پر جن کی جاب یہ تھی کہ وہ عہد جاہلیت میں اپنے پتا جی کے ساتھ ابن جدعان کے دسترخوان پر جو مگس رانی کرتے تھے، مکھیاں اڑاتے تھے، بعد رسول انہیں وہ مقام مل گیا کہ وہ اہل بیت کا خمس اپنے ہاتھ میں رکھیں. اہل بیت کا علاقہ فدق جو مخصوص سیدہ سے، وہ ایک باغ نہیں، وہ تو پورا ایک علاقہ ہے. آج بھی مدینہ آپ جائیں گے، کہیں گے ٹیکسی والے سے کہ ہمیں فدق لے چلو، وہ لے جائے گا. بہت بڑا ضلع ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، لیکن اسے ایک باغ بنا دیا. ہم تو کہتے ہیں باغ نہیں ہے، کھجور بھی اگر بے اجازت کسی کا لیا تو غصب میں آ جاتا ہے. تو جو لعنتیں ہیں، جو نفرت کا اظہار ہے، جو دوری ہے، تبرہ کیا ہے؟ تبرہ ہے برے کی برائی سے دور رہنا. کیوں لعنت؟ غصب کی وجہ سے. حق سیدہ کو غصب کرنا صبح قیامت تک لعنت کا طوق گلے. مگر سمجھو حق کیا ہے؟ جو ان کی پراپرٹی ہے اس میں تم ہاتھ نہ ڈالو، جو ان کے القاب ہے نہ چھڑاؤ. کیا کہنے القاب معصوم کو جو چھڑائے گا، اپنے جو ان کے نسب، ان کے مخصوص القاب کو اپنے لیے اس میں رکھے گا، وہ ملعون ہو جائے. جو ان کے حق کو کھائے گا ملعون ہو جائے. مثلاً آپ نے پراپرٹی کچھ بھی، ایک کمرہ صحیح ہے، ایک مکان صحیح ہے، میرا کوئی نہیں ہے بھائی، میں اسے حسینیہ قرار دیتا ہوں، لکھ کر کے آپ نے وقف کر دیا کہ یہ مولا حسین کا عزا خانہ ہے، یا کسی کو رہنا نہیں ہے، خدمت کری کے طور پہ کوئی رہ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ صرف امام حسین کا، ان کی مادر گرامی کا ہے. اب یہاں سے کوئی جانماز لے کے مسجد جائے تو حرام. بے شک. اگر عزا خانے میں وقف کردہ سجدہ گاہ کو کوئی لے کر کے گھر جائے
تو غصب ہے، کیونکہ واقف نے جو وقف کیا ہے اس کا منشا صرف اور صرف عزائے امام حسین. پڑھنا ہے یہاں پڑھو، لیکن یہاں کی جامعات اور سجدگاہ لے کے آپ مسجد نہیں جا سکتے، نہ اپنے گھر جا سکتے ہیں. تو جو اللہ کی عبادت بھی ان کی زمین سے، اگر ان کے حصے سے ان کے وقف شدہ سجدگاہ جانماز کو بھی اٹھا لے تو نماز پڑھتے ہوئے غاصب کہلائے گا. اب جو لوگ اہل بیت کے نام پہ وقف کردہ اوقاف کی زمینوں کو کھا جائیں، اور پھر یہ بھی ہو کہ ان پہ لعنت ان پہ لعنت، تو وہ لعنت آپ پہ بھی تو ہے. بھائی میزان لعنت کی ایک ہے، دشمن اہل بیت پہ لعنت ہے. دشمن وہ ہے جو ان کا حق کھا لے، دشمن وہ یوں تو بڑا نعرہ ہوتا ہے، بڑے جذبات کی باتیں ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا باپ بھی ہے تو ہم لعنت کریں گے، لیکن جب کھا جاتے ہیں تو لعنت ہی نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو رنگی نہیں ہونا چاہیے. میرے والا کھا لے تو جائز ہے اور باہر والا کھا لے تو لعنت نہیں. میزان بس ایک ہی ہے. جس ایکٹ کی بنیاد پر آپ دوسروں پہ لعنت کر رہے ہیں، اگر اس کی عزت پہ آپ آ جائیں تو آپ بھی لعنتی ہو جائیں. یہ فمن عرفنا و تولانا کی حقیقی میزان ہے. جس نے ہم سے محبت کی، ہماری معرفت رکھا، تو اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ہمارا حق کھانے والے پہ لعنت کرنے والے تو بھی ہمارا حق مت کھا. یہاں جو چیز ادا خانے میں پلیٹیں رکھی، اگر کوئی صاحب ایک پلیٹ ضرور ہے تو لے کے چلے، حرام. تبرک ہے، بغیر بانی سے پوچھے ہوئے لے گئے، جائز پوچھ لیجیے. جو چیز جہاں کے لیے ہے وہیں کے لیے، اگر وہ راضی ہے آپ کے، صرف فعل کو بھی دیکھ کے راضی ہے، فعل کو بھی دیکھ کے راضی ہے تو رضامندی ہے. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو تبرک کا دانہ بھی نہیں لے جا سکتے. اب اللہ نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول تو ایسا ہے کہ یہاں پہ اپنے معاملے میں لوگ کچھ نہیں کرتے، دوسرے کے معاملے میں بہت بولتے. اور پھر کہیں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ لعنت کریں تو لعنت تو کریں کہ نام نہیں لے سکتے، اور کہیں نام لے تو قتل ہو جائے. اب کریں تو کیا کریں؟ قدرت نے ایک عجیب انتظام کیا، ایک عجیب انتظام کیا. معصوم فرماتے کچھ فرشتے ہیں جو رکوع میں، کچھ سجدے میں، کچھ تسبیح میں، کچھ تمجید میں، کوئی تقدیس میں، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے. ہمارے شیعوں کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا جو وہ استغفار کریں گے؟ بھائی ہمارے شیعہ توبہ بھی نہیں کر پاتے، اتنے مصروف ہوتے ہیں. تم گناہ کرتے ہو، فرشتہ تمہاری طرف سے استغفار کرتا ہے. یہ حدیث ہے، یہ تفسیر ہے. تو مولا نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرنے میں ماحول کی وجہ سے معذور ہو جاتے، تو اللہ نے ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کے لیے ایک فرشتوں کا گروہ خلق کیا ہے جو رکوع سجدہ تسبیح کچھ نہیں، ان کا کام صرف اور صرف جبت و طاغوت پہ لعنت ہے. فرشتوں کی عبادت ہے جبت و طاغوت پہ لعنت کرنا، فرشتوں کی عبادت ہے خاص گروہ کی. کہا رکھے گا جابر کا اور جابر سا. علامہ مجلسی نے لکھا رول آیات عین الحیات کہ دو جگہ ہیں جن کا نام جابر کا اور جابر سا. یہاں پر اللہ نے خاص مخلوق کو پیدا کیا کہ صبح قیامت تک ان کا کام ہی ہمارے قاتلوں پہ، دشمنوں پہ لعنت کرنا ہے. وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تم عمل بڑے احتیاط میں رہو، وہ واجب کی منزل میں فریضہ ادا کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا صلوات پر کہ تولا ہے تو اس کے ساتھ تبرے کا بھی مظاہرہ ہونا. ہاں یہ تو صحیح ہے، ملت کے تحفظ کے لیے، ماحول میں عزاداری کے تحفظ کے لیے
آپ پورے اخلاقی انداز میں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے رہے ہیں، لیکن جب آپ ہوں، آپ کا گھر ہو، آپ کے بچے ہوں، تو اپنے بچوں کو قاتلان زہرا کون ہے، قاتل زہرا کون ہے، قاتل حسین کون ہے، منصوبہ بند کون ہے، کس نے منصوبہ سازی کی ہے، کس نے عملی جامہ پہنایا گیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، وہ ساری تفصیل اپنے بچوں کو خصوصاً بچیوں کو بتاؤ، تاکہ انہیں کبھی ثقیفائی کے گھر جانا پڑا تو اس سے نفرت ہو جائے، کیونکہ دور بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ اب ماں کی گود کو اور باپ کی آغوش کو مدرسہ بننا ہے عقائد اہل بیت کا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ باپ کی آغوش پہلا مدرسہ ہے، ماں کی آغوش پہلا مدرسہ، یہاں سے ہوگی بات شروع۔ عزیزو فمن تولانا فمن عرفنا وتولانا فقد شرب عین الحیات۔ ہم سے محبت کی اور ہماری محبت میں قربانیاں کی۔ محبت سب کچھ ہے۔ محبت کا لفظ بڑا سادہ ہے، جیسے لفظ حق ہے، کاف حق بہت ہلکا ہے زبان پر، لیکن کارے حق بھی مشکل ہے اور بارے حق بھی مشکل ہے۔ بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے۔ اسی طریقے سے لفظ محبت کہنا آسان، لیکن جب محبت امتحان لینا چاہتی ہے تو نہیں، خالی تبرک کی لذتوں کو یاد رکھتے ہو، محبت کا امتحان دینا بھول جاتے ہو۔ محبت تو امتحان لے گی، پھر اہل بیت کی محبت ہے، ایسے نہیں ملے گی۔ وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ بس لائن میں کھڑے تقسیم ہو جائے، کیا کر کے آئے، ہماری ملیت تم نے کیا کی، کچھ ہونا تو چاہیے۔ کسی مومن کی گالی کو، کسی مومن کی زیادتی کو، کسی علی والے کی غلطی کو تم نے معاف کیا، یہ علی کی محبت میں تم ثابت کرو۔ ہمارے چاہنے والے کی غلطیوں کو معاف کرو۔ میں اس کی مجلس میں نہیں جاؤں گا، ان سے آج کل میری بات نہیں ہوا، کیا مجلس حسین کی میزان آپ کی اپنی ذات بن گئی، کہاں چلے گئے؟ دیکھیے قبلہ اچھا مضمون چل رہا تھا معرفت کا باقیات۔ ارے بھائی مشاہدے میں جو چیزیں دکھتی ہیں وہ بولی جائیں گی، ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف شیطان چلے گا، کبھی کبھی نیند بھی چلتا ہے، کیا کہنے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اچھا نہیں دکھتا۔ جب لوگ کہتے ہیں میں ضرور مجلس میں آتا، اچھا ذاکر آیا، ان کے پاس اچھا خطیب آیا، لیکن ان کے میرے آج کل بات نہیں۔ ارے بھائی جیسے ہی آپ مجلس میں آئیں گے اللہ اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ محبت حسین دلوں سے اختلاف کو دور کر دیتا ہے، خلیج کو ہٹا دیتا ہے، اور اگر تم نے محبت کو راستہ نہیں دیا تو وہاں سے شیطان کا داخلہ ہو گیا، پھر انا جاگی، اور جیسے ہی انا آ گئی تو پھر سمجھو آپ شیعہ نہیں رہے۔ سرکار انیس حضرت مولا کائنات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، کہے کوئی نہ غلام ابو تراب نہ۔ اب 4 مجلس سے ہم نے پڑھ لی چند شہروں میں، ہندوستان میں اطراف میں کہیں بھی، ہم سے بڑا ذاکر مجمع خوب آ گیا، ہم سے بڑا خط۔ ارے بھائی یہ سب ان کی عطا ہے، مجمع ہماری ملکیت نہیں ہے، ممبر ہماری ملکیت نہیں ہے، ذکر ہماری ملکیت نہیں ہے، ان کا نفس کی پرورش کی سزا یہ ہے، انا کی پرورش کی سزا یہ ہے، وہ عطائے اہل بیت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے۔ اگر عطائے اہل بیت کو عطا سمجھ رہا ہے تو عاجزی پیدا ہو۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، لفظ و بیان کی غلطی ہو سکتی ہے، عربی پڑھنے میں لفظ کی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی اگر ہو جائے اور کوئی مجھے متنبہ کر دے، اور فوری چونکہ ممبر ان کا ہے، ذکر ان کا ہے، بندے کا نام، بندے کی عاجزی کا نام ہے، اگر میں کہہ دوں بھائی میں مجلس پڑھ رہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی بیان کرنے میں، یہ لفظ کہنا تھا یہ کہہ دیا، کہنے والا ایک بچہ ہی صحیح، تو یہ جب وہ میزان ہے ہماری اور وہی ہمیں مقام دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، تو پھر اس میں ایگو کی پرورش کی ضرورت کیا ہے؟ معرفت اہل بیت عاجزی کا نام ہے، معرفت اہل بیت سرکشی کا نام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ یہ چیز ہے، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور پھر اسی میں مولا فرما رہے ہیں ہماری محبت میں جو اس طرح گزرتا ہے، اب اس کی نمازیں رہ گئی،
रहना नहीं चाहिए, रहे नहीं। इंसान कि 14वीं सदी का इंसान, यहाँ तो बहुत कुछ रह जाता है। नमाज की पाबंदी हो रही है मगर माँ की इताअत नहीं हो रही, माँ बाप की इताअत हो रही तो अल्लाह की बंदगी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं पहलू तो दबता है। अब जो भी है, बहरहाल अहले बैत का करम, उनकी मोहब्बत, उनकी मारिफत, तवल्ले की मारिफत, ये है तवल्ले का पावर। ये कि मासूम फरमाते अगर कोई इस हालत में मर गया कि उसकी इबादतें बहुत नाकिस थी, बहुत ही कम, फरिश्तों ने कहा मालिक यहाँ तो पूरा मामला खाली है, अकाउंट में कुछ है ही नहीं, क्या करना है? तो कहा कि फरिश्ते को हुक्म देगा वो मोमिन की कब्र के जिसकी इबादतें नाकिस रहेगी, यानी कंप्लीट नहीं हुई, अपनी उम्र के एतबार से बहुत कम इबादत करके आया, जहाँ उसकी कब्र पर बैठ के सजदे नमाजें पढ़ता रहे, ताकि कयामत में जब ये उठे तो फरिश्ता ये ऐलान न करे कि बेनमाजी आ रहा है। अली की मोहब्बत में, अली के तवल्ले में इसका मर जाना इसकी इबादत को मुकम्मल कर देगा। ये है फमन आरफना व तवल्ला, हमसे मोहब्बत की, हमसे मारिफत रखा, फमन शरीबा ऐनुल हयात, उसने हयात का पानी पी लिया, और ऐसा मुसफ़ा चश्मा, ऐसा पाकीज़ा चश्मा कि जिससे उसने पिया है और वही उसकी इबादत को मुकम्मल कर रहा है। अजीजों, ला तुअद, बेशुमार अनगिनत फज़ाइल, और ये बताया कि इसमें जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, तुम्हारी इस्तिताअत। अब ये जो बयान हो रहा है ये सारी चीजें तो वो हैं जो हमारी किताबों में आम है। अब वो जो खास है वो तो पढ़ा ही नहीं। हर मकाम, हर जगह का, हर लफ्ज का, हर बयान का एक मकाम होता है। कुछ असरार की बातें होती हैं, कुछ मारिफत नूरानिया की बातें होती हैं, कुछ अखलाक की बातें होती हैं, मजलिस में सब तरह की बात होती है, सब तरह के लोग होते हैं। हर एक को उसके मकाम के एतबार से जो गुफ्तगू करना है, कल्लिमन्नास अला क़द्रि उक़ूली। इसका मतलब ये नहीं है कि गाहक देख के, जैसा आप माल देते हैं दुकानदार, गाहक अच्छा है तो वो माल दे दिया, गाहक है तो ये नहीं, लोगों की अकलों के मुताबिक हदीस मारिफत नूरानिया वो पढ़ दी जाए जिसे सब ना समझे। मारिफत समझने वाले शुरू से आखिर तक सुनने वाले 4 अफराद आ गए, और 40 अफराद वो आगे जिन्होंने इसको सुना ही नहीं, तो फिर वो तबीयत में रूखापन आ जाए। बयान भी वहाँ हो कि जहाँ खिताबत और समात मुतवाजिन रहे, दोनों मुतवाजी खुतूत में चले। समात और खिताबत, ज़मीन समात जरखेज हो, खिताबत का तरशो बरसता रहे, जितना तरशो होगा उतनी जमीन नर्म होती जाएगी, और फजाइल के बरगोबार उभरेंगे तो चेहरे का रंग भी नया आ जाएगा। क्योंकि ये फजाइल चेहरे का रंग उतार भी देते हैं और चेहरे का रंग बढ़ा भी देते हैं। आलमी अरवाह में जिसने इकरार नहीं किया है चेहरा उतर जाएगा, और जिसने वहाँ इकरार किया है बहाल हो जाएगा। अरे भाई क्या बात है, आप तो मजलिस में बड़े बहाल थे, कोई गोली खा के बैठे थे? हाँ खाए तो थे, क्या नहीं दरमियान में खाए थे। एक ऐसी फजीलत सुन ली कि हर दर्द खत्म हो गया। अली का जिक्र शिफा है, अहले बैत के जिक्र में शिफा है। तो ये जितना आप इसका इंतजाम करते जाए, आप जिसे अपने वजूद में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा अलहिमनी बिफज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह मुझे अली के फजाइल का इल्हाम कर, मैं जिदनी बयाना में रहूं कि और सुनूं और बयान कर, मैं इस पे ना रुकूं कि बस। जैसा कुछ तबीयत उकता जाती हैं, तो ये वो होते हैं जिनका ईमान मुस्तार होता है। इमाम ने फरमाया कि कुछ लोग वो हैं जिन्हें ईमान आरियतन दिया गया, कुछ वो है जिन्हें मुस्तकिल दिया गया। जिन्हें आरियतन दिया गया शुरू में नारा भी है, वाह भी है, फजाइल से तबीयत तकलीफ नहीं, अचानक रिवलेशन आ गया, ऐसे इनकलाब पे खुदा की लानत। क्या हुआ भाई?
ارے بس بہت علی 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 بہت ہو گیا، کہاں بہت ہوا بس عمر خضر بھی مل جائے تو علی کے فضائل کی حد ہی شروع نہ ہوئی۔ ارے واہ واہ ایسا نہیں کہ ہم لوگ صرف فضائل پڑھتے ہیں، فضائل کے ساتھ خصائل حمیدہ پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، اخلاقیات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، معاشرتی حالات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، عصری علوم کی روشنی میں کچھ بات کرنے تو اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن شکوہ بس اتنا ہوتا ہے، بینر ہے شیعہ کا، ماتھے پہ لکھا ہوا ہے شیعہ، اور علی کے فضائل کب تک، یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا شیعہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ علی علی کب تک؟ پھر وہ شیعہ کیسے؟ کیونکہ ڈکشنری میں شیعہ کے معنی ہی علی کا چاہنے والا، اگر وہ رک گیا تو پھر شیعہ کہاں رہا؟ تو عزیزو، یہ فمن تولانا کی منزل ہے کہ اس نے آب حیات کیا، ہماری محبت کا نام آب حیات ہے۔ اب جسے نہ بنا ہوگا تو وہ نکل گیا ہو گیا، قے کر دی اس نے، اسے بچا ہی نہیں ہے، وہ اتنا ہی کا تھا۔ تو جو چوتھی منزل تک سننے والے ہیں، چوتھی منزل پر بھی آ کے جو لوگ سن لیتے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ آپ بلا فصل خاندان میں پیدا ہو کر کے یہ کہیں علی علی کب تک؟ تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا جو پیدا وہیں ہوئے وہیں رہ رہے ہیں اور علی 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 سے تھک نہیں رہے؟ تو کچھ لوگ وہاں ہو کے یہاں کی بولی بولتے ہیں، کچھ لوگ یہاں ہو کے وہاں کی بولی بولتے ہیں، کیا کہنے۔ تو عرفان کی منزل اور ہے، اور یہ جب معرفت اور تولا خون میں رچ بس جاتا ہے اور روح بن جاتی ہے یہ چیز، تو پھر جسم کا اس پہ فدا کر دینا کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مسلم ابن اوسجا کمر میں پٹکا باندھے ہوئے، اپنی بہوؤں کو اٹھائے ہوئے، سب سے معمر صحابی رسول ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے لیے کہا جاتا مگر وہ غلط ہے، حضرت حبیب اتنے ضعیف نہیں تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر وہ اتنے ضعیف نہیں تھے، مولا سے وہ چند سال ظاہری عمر میں کچھ بڑے تھے۔ یہ جو ضعیفی بشریت کے اعتبار سے، ہیکل بشریت کے اعتبار سے جو ان کی حیت تھی، وہ مسلم ابن اوسجا بہت ضعیف، مگر دل سے، خون سے، جذبے سے، نصرت حسین سے اتنے جوان تھے کہ یزیدی لشکر دیکھ کے کہہ رہا تھا بھائی یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون، بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ اور مسلم نے کیا کہا؟ حسین کی محبت میں جوان۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ آب حیات حسین نے اپنی نگاہ محبت سے پلا دیا، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے وہ تلوار لیے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، کمر جھک گئی اور آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں رکھی تو اسے کپڑے سے باندھ لیا، اٹھا نہیں سکتے تھے، اپنے ہاتھ سے کس کے باندھا۔ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابھی شہید نہیں ہوئے، مسلم ابن اوسجا ابھی شہید نہیں ہوئے، صرف ان کی حالت کو دیکھا، تلوار باندھی ہوئی، کمر میں پٹکا مضبوط، اور وہ اپنا عصا ٹیک کے آگے بڑھے۔ فرزند رسول اجازت دی کہ میرے نانا کے صحابی آپ کی اس عمر میں، تو کہا کہ میں کیا کروں، یہ جو بھی حیات ملی ہے یہ آپ ہی کی محبت میں ملی ہے، اور اللہ نے مجھے اتنی حیات اسی لیے تو دی تھی کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، ورنہ آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں، کل قیامت میں انہوں نے پوچھ لیا تو زندہ رہا اور میرا حسین شہید ہوا، کیا جواب؟ یہ ہے آب حیات محبت۔ نہ دھوپ کا اثر ہے، نہ خوف ہے، نہ کھانا پینا، بدن کے سارے تقاضے مر گئے اور روح نے بدن کو مسخر کر لیا۔ روح کے تقاضے بدن کے تقاضوں پہ غالب آ گئے۔ مسلم ابن اوسجا باطناً مضبوط جوان، یہ کیفیت موت ہے۔
بیٹا ہے، دولہا تھا ابھی ابھی، لیکن یہ کہ ماں کٹے ہوئے سر کو یہ کہہ کے واپس کر رہی ہے کہ حسین کے راستے میں دیا ہوا سر مجھے نہیں چاہیے. یہ جذبے کیا ہے؟ وَمَنْ عَرَفَنَا وَتَوَلَّا، ہم سے معرفت کرے اور ہم سے محبت کرے. یہ محبتیں حسین کے لازوال کردار ہے انصاران حسین. ان کے کردار کو کبھی موت نہیں آئی. کیسے کیسے مقامات سے. انس ابن حارث وہ بھی صحابی رسول، صحابہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، مگر ادھر کی بات ہو رہی خیمے حسین کا، لشکر حسین کا صحابہ، بڑے ضعیف ہوگی مگر مسلم سے کم، جذبہ جوان. نافع ابن ہلال آگے بڑھتے ہیں، مولا کے خیمے میں آتے ہیں. مولا میں آؤں؟ نافع آؤ بتاؤ. تلوار اٹھائی، غصے سے بدن کانپ رہا ہے، صدائے الاتش بچوں کی کانپ رہا ہے. تلوار اٹھاتے اور اپنے سر پہ ضرب لگاتے. کہا میرے آقا مجھے عزت دیجیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زخم، یہ جو خون بہتا ہوا میرے سر پہ دیکھ رہے ہیں، میں ایسے ہی دشمن کو ماروں گا. اب مولا یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے دشمن کو مارو، تم نے خود کو کیوں زخمی کیا؟ حسین کا چپ ہونا. صحابی اپنے کو زخمی کر کے مولا کا کہہ رہا ہے ناصر ایسے ماروں گا دشمن کو آپ کے. مولا یہ نہیں کہتے کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو کیوں زخمی کر رہا ہے. یہ نص تھی، یہ دلیل تھی. کربلا کو معرفت کی نگاہوں سے پڑھو، اپنے عقلی میزان پہ نہ دیکھو. عقلی میزان پہ کربلا آ ہی نہیں سکتی. 3 دن کی دھوپ میں تمہارا بچہ مر جائے گا 24 گھنٹے میں. صحرائے کربلا میں بچے زندہ ہیں. عقل کی میزان پہ نہ دیکھو. 13 سال کے بچے پہ جہاد نہیں، جوان پہ ہے. اختیار حسین قاسم جاؤ جنگ کرو. بیٹا موت کو کیسے الموت اللہ من الاسل. یہ منزل فنائیت محبت حسین میں کہ شہزادہ موت کا ذائقہ اور پھر یہی سفر طے ہوتا ہے. اور پھر وہ منزل آتی ہے کہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر شہید ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر 2 جنبے ہیں میرے مولا کی. ایک ابدیت کا ہے جو قرب چاہتا ہے، ایک ابویت کا ہے. بشری اعتبار سے باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، اٹھانا مشکل ہے. یہ باپ ہے جو بیٹے پر لشکری یزید کا رپورٹر کہتا ہے حسین دھاڑے مار کے رو رہے. سالے سواد کی مجلسوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اب جیسے بھی مسائل جس کے بھی پڑھ. بس یہ تو بشری منزل ہے. باپ ہے تڑپ کے رو رہے، پہلے سے ہی پتا ہے میرا بچہ ایسے شہید ہوگا، یہاں ہوگا. لکیر کھینچ دی اپنے یہاں تو مارا گیا، یا میرے بیٹے اصغر کی قبر بنے گی، یا میرے عباس کے شام. سب حسین کو معلوم ہے مگر شام نے شہید ہے بیٹا، تڑپ کے روتے ہیں. اچانک آپ کے اندر ایک نورانی جنبہ متحرک ہوتا ہے، ایک الہام ہوتا ہے گویا میرے حسین اکبر عزیز کے میں عزیز. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے حسین کے لیے. باپ رو رہا ہے لیکن میرا بندہ حسین آسمان کی طرف دیکھتے، اپنے بیٹے اکبر کو دیکھتے. پالنے والے اب یہاں سے جنبہ بشریت سے آپ ہٹے، جنبہ نورانیت ہے، پہلوئے نور چہتے نورانیت سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کے لاش کو دیکھتے ہیں. عشق کا تموج ہوا، عشق الہی کی موج ابھری. اور حسین نے کہا پالنے والے تیری عزت کی قسم، میں تیری محبت میں ایک اکبر تو کیا 70 اکبر تو کرتا چلا رہا. یہ وہ منزل تھی
کہ جہاں پر حسین روئے، اور جب یہ کہا تو ابلیس نے اتنی بلند آواز سے چیخا کہ ساری دنیا کے ابالیس یعنی اس کے قبیلے کے جمع ہو گئے کہ اتنی چیخ تم نے کیوں کی؟ تو بولے حسین کے اس صبر کی وجہ سے، جانتے ہو اس صبر کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہماری کمر توڑ دی حسین نے، کیا ہوگا؟ اب یہ قیامت میں جسے کہہ دے مالک میں راضی، اللہ راضی ہو جائے. کس قیامت کی منزل میں مرثی آپ سنتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں. مقتل بہت ہے کتاب، مگر وہ مقتل جو حسین نے خود بیان کیا، اپنا مقتل خود بیان کیا. 1920 کے اشعار سن کے ایک زمانہ وہ بھی تھا اسی حیدرآباد میں کہ جب مرثیے سن کے لوگ بے ہوش ہو جاتے. مرثیوں کی یہ شان. اب حسین اپنا مرثیہ جب خود کر، اپنا مقتل جب خود بیان کر. حسین کے دو دشمن، ایک حسین کے احساس میں، ایک بیرون احساس میں. حسین اپنے اندر کے قاتل کو بیان کرتے ہیں، انا قتیل القربہ. اللہم انا قتیل القربہ. اے اللہ مجھے بے چینی نے قتل کر دیا. کون محسوس کر سکے گا؟ جب بے چین ہوتی ہے طبیعت تو آپ کو کہیں آسودگی نہیں ملتی، نہ گھر میں نہ کہیں. کہاں جاؤ کہاں جاؤ، ہر طرف لشکر ہے اور میری بہنیں اہل حرم پیچھے ہیں. یہ وقت کیا ہے جب اصغر کو دفن کر کے دل پکڑ کے حسین کھڑے ہوئے، تب کا پالنے والے مجھے بے چینی نے قتل کر دیا. بس چند لمحے اس کے بعد زینب کی بے ردائی. یہ حسین اپنا مقتل بیان. دوسرا فقرہ اور مجلس تمام. یہ فقرہ وہ ہے کہ جس پہ اگر کوئی عزادار روتے روتے مر جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی سعادت کی موت ہے. اب اللہ زندگی دیتا ہے ذکر حسین کرنے اور حسین کی عزاداری کے لیے، ورنہ فقرہ ہے، مکمل مقتل ہے. حسین نے اپنا مقتل مکمل بیان کر دیا. انا قتیل العبارہ. پالنے والے مجھے ظالموں نے رلا رلا کے قتل کر دیا. یہ جو رلا رلا کے اس میں جو کیفیت ہے، اگر کوئی احساس میں آ جائے یہ بات کہ رلانے کی کیفیت کیا تھی. قوم اس منزل کو احساس حسین تک اگر عقل اور احساس کی رسائی ہو جائے تو فوراً موت ہو جائے. احساس حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے. پہاڑ کی چوٹی سر کرنا آسان ہے، احساس حسین تک پہنچنا مشکل ہے. کہاں مولا جا کے کہے کہ مجھے ظالموں نے رلا رلا کے قتل کیا. لاشیں افضل کو اٹھا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر زمین پہ رکھ دیتے. لشکر ہنس رہا ہے، ایک ایک چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ مسکرا رہا ہے. حسین کے دل پہ خنجر چل رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لاشیں کو اٹھانے میں بھی کوئی میرا مددگار نہیں ہے. یہ ہے شبیر کی تنہائی، یہ ہے حسین کا احساس. اب دنیا کہتی ہے کب تک رو گے؟ ارے حسین کے احساس تک اگر پہنچ گئے مر جاؤ گے، اور مرتے مرتے بھی خیال ہوگا 70 بار زندگی ملے تو حسین کا روتے روتے. آنے والے کی ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے. اور تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا
ہم سب کو جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، جو بیمار ہیں صحت مل جائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور جو لوگ اپنی بچیوں کی ناقد خدائی سے پریشان ہیں ان کی قد خدائی کے اسباب بن جائے، جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے، عزت کی زندگی ایمان کی موت نصیب ہو جائے۔ ایک سورہ فاتحہ سے مرحومہ خورشید زما بیگم، مرحوم سید احمد علی جعفری، مرحوم اقبال النساء بیگم، مرحومہ اقبال النساء، مرحومہ انیس فاطمہ، مرحومہ تحسین فاطمہ اور مرحومہ وقار فاطمہ، سب کی ارواح کو شاد کرے۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ ذکر محمد و آل محمد، اس سورہ ہم کے اور اس ذکر کے ثواب سے مرحومین کی ارواح کو شاد فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ لوگ کہتے ہیں سرور کیا ہوئے علی اکبر، کس طرف ہو اے دلبر، کیا ہوئے علی اکبر، لوگ کہتے ہیں سرور کیا ہوئے علی اکبر، میں کدھر بادا پھر پکارو بابا کو، میں کدھر بادا پھر پکارو بابا کو، ڈھونڈو کس جگہ جا کر، کیا ہوئے علی اکبر، لوگ کہتے ہیں سرور کیا ہوئے علی اکبر، دستماں میرا شاہ ہے، آنکھوں میں اندھیرا ہے، دستماں میرا شاہ ہے، آنکھوں میں اندھیرا ہے، اے شبیہ پیغمبر کیا ہوئے علی اکبر، لوگ کہتے ہیں سرور کیا ہوئے علی اکبر، تم ہو نوجوان بیٹا میں شہید مجھے گئے ہو، تم ہو نوجوان بیٹا میں شہید مجھے گئے ہو، آؤ یا علی کہتے کیا ہوئے علی اکبر، لوگ کہتے ہیں سرور کیا ہوئے علی اکبر، ماں کھڑی ہے جوڑی پر تیری منزل اکبر، ماں کھڑی ہے جوڑی پر تیری منتظر اکبر، کیا جواب دو جاتے کیا ہوئے علی اکبر، لوگ کہتے ہیں سرور کیا ہوئے
मैया